السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج ہم اپنا سبق 34 سے 36 تک تلاوت میں نے کی ہے، تو اس کے متعلق ہوگا، لیکن پیچھے سے زیادہ ہم ریوائز نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلے 2 ہفتوں کا سبق جو ہے وہ اسائنمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ریوائز ہو چکا، اور پچھلی کلاس کے اندر ہم نے سبق سنا بھی جس میں ریوائز ہو چکا، تو اسی لیے آج اسپیشل سے پیچھے سے ریوائز نہیں کریں گے۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کے اندر زمین کی ابتدا کے بعد زمین کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں خلیفہ پیدا کیا اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اسی بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے 31 سے 33 نمبر آیت کے اندر ہم نے یہ فضیلت دیکھی کہ انسان کی فرشتوں کے اوپر فضیلت کس وجہ سے ہے، اس کا ذکر ہم نے کیا۔ اس میں ہمیں پتہ یہ چلا کہ انسان کو فرشتوں کے اوپر جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف اور صرف علمی بنیاد کے اوپر ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاک سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ عام طور پہ جو انسان سوچتا ہے یا دیکھتا ہے اس کی نظر میں نور ایک اچھی چیز نظر آتی ہے اور مٹی ایک ہلکی یا گندی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو۔ اسی چیز کا ذکر جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے کہ ابلیس کو بھی یہ چیز باور ہوئی تھی، اور اسی چیز کو کچھ دیکھتے ہوئے پچھلی آیات میں جو ہے وہ اپنا ذکر فرشتوں نے بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہے جو کہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی آج کی آیات میں ہمارے لیے جو ہے وہ کیا سبق ہے۔ زیادہ فوکس ہمارا انشاءاللہ ترجمہ کی طرف ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، یعنی وَإِذْ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس وقت کو یاد کریں، اس وقت کو دیکھیں، اس وقت پر غور کریں۔ وَإِذْ اور جب،
قلنا ہم نے کہا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو ارشاد فرما رہے ہیں، للملائکتی فرشتوں کو، وائز اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی اسجدوا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر ابلیس نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے فرشتوں کو بولا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کر دیا، صرف اور صرف ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور وہ تھا من الکافرین کافرین میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت کو بیان کیا، وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کریں، اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ فرشتوں نے سب کے سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب ابلیس بنیادی طور پر فرشتوں میں شامل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا رہن سہن فرشتوں جیسا تھا، اس کے اعمال و فعل جو ہیں وہ فرشتوں جیسے تھے، اسی لیے اس کی گنتی بھی جو ہے وہ فرشتوں کے اندر ہی شمار ہوتی تھی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے کا حکم تھا، یہ سجدہ کرنے کے حکم کے اندر شیطان ابلیس بھی شامل تھا۔ یا دوسرا جیسے روایات میں آتا ہے کہ یہ بیسیکلی فرشتوں کے ہی ایک گروہ میں سے شیطان تھا، اور اس گروہ کو ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ جن کہتے ہیں، اور وہ جن جو ہے وہ فرشتوں کی ہی ایک قسم ہے۔ لیکن چونکہ اب شیطان جو ہے وہ کس طرح سے فرشتوں کے اندر اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ہم نے جیسے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری پیدا فرمائیں، انسانوں کے لیے پیدا فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ کی، تو کچھ عرصہ کے اندر زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکمرانی ان کو جنوں کو دے دی، خلیفہ کے طور پر جنوں کو ادھر بھیج دیا، جنہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا فساد کیا۔ تو جو کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھن بیٹھنا تھا، فرشتوں کے ساتھ اس کی مشابہت تھی، تو ان جنوں کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو ہے وہ بھیجا فرشتوں کے لشکر کے ساتھ، کہ وہ جائے اور جا کے جو ہے ان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے۔ اور پھر ابلیس نے ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کے ساتھ قتال کیا، اور ان کو جو ہے وہ بھگا دیا، اور جا کے کہیں سمندروں کے کناروں میں اندر کہیں گرا دیا، اور اسی طرح جو ہے اس نے ان کے اوپر فتح پائی۔ اور اسی فتح کے اوپر اسی کو بھی روایات میں آتا ہے ذہن میں رکھ کر اس کے اندر ابلیس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اسی تکبر کی بنیاد کے اوپر اس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا، انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو مجسمہ بنا کے تقریباً 40 دن تک اسی طرح پڑا رہا تھا، تو اس مجسمے کے اندر ابلیس گزرتا، شیطان ادھر سے گزرتا اور گزر کے ٹھوکر مارتا اس مجسمے کو، اور مجسمے کے اندر سے ہلکی سی آواز آتی، ایسی آواز جیسے کوئی خالی ڈرم پڑا ہو، ہالو چیز پڑی ہو، اس کو کوئی ٹھوکر لگائیں تو اس کے اندر سے
खोखलेपन की आवाज आती है। तो इसी तरह उस ढांचे में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ढांचे के अंदर से आवाज आती थी, उस पुतले के अंदर से आवाज निकल थी। तो इसी आवाज को देखते हुए जो है इब्लीस और शैतान कहता था कि ये अगर मेरे ऊपर मुसल्लत कर भी दिया गया तो ये कभी मेरे ऊपर काबू नहीं पा सकेगा। वो क्या करता कि उसी खाली पुतले के अंदर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर मुंह के सुराख की तरफ से दाखिल होता और जाके पीछे वाले सुराख की तरफ से निकलता और इसी तरह आता जाता था। और यही चीज देखते हुए उसने देखा कि इसको तो अल्लाह ताला ने मिट्टी के साथ बनाया हुआ है और मुझे जो है आग के साथ बनाया हुआ है। इसी चीज को जहन में रखते हुए उसने अपने एक जहन के अंदर अपना एक तखय्युल बना लिया और तकब्बुर करने लगा, मैं तो इससे बड़ा हूं, मैं इससे उम्र में भी बड़ा हूं, मैं इससे आला हूं, मैं इससे अफजल हूं, कि आग जो है वो मिट्टी से अफजल है। इस तरह की चीजें उसने ज़हन में बनाकर इब्लीस ने जो है वो, या दूसरी वजह ये थी कि इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हसद की वजह से अपने अंदर तकब्बर और इस तरह की चीजों को पैदा कर लिया। इसी चीज का इस आयत में जिक्र है कि वह इस कुल नालिल मलाइकतु, और जब हमने वह इस कुल नालिल मलाइकतिस्जुदू, और जब हमने कहा फरिश्तों को कि सजदा करें लिआदम, आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू, बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला मगर इब्लीसा, इब्लीस ने नहीं किया। किया क्यों नहीं? वही बात, अबा, इनकार कर दिया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। वही तकब्बुर की आपको 2-3 रवायात बताई कि इस वजह से उसके अंदर तकब्बुर आ गया था और इस वजह से उसने अपने तकब्बुर का इजहार भी किया। वकाना, और था मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में से, काफिरीन में से। उसके बाद अगली आयत में वकुलना, और हमने कहा, या आदमुस्कुन, ए आदम अलैहिस्सलाम ठहर जाओ, अंता, तू, व ज़ौजुका, और तेरी बीवी, कल जन्नता, जन्नत में। यानी इसमें अल्लाह ताला ने कहा वकुलना, और हमने कहा, या आदम उस्कुन, ए आदम ठहर जाओ, अंता, तू, व ज़ौजुका, और तेरी बीवी, जन्नता, जन्नत में, वकुला, और खाओ तुम दोनों, मिनहा, उसमें से, रागादन, बाफरागत, हैसु, जहां से, शी तुमा, तुम दोनों चाहो। साथ में अल्लाह ताला ने एक शर्त भी लगा दी, और वह शर्त क्या लगाई? वला तकरबा, और ना नजदीक जाना, हाज़िही शजरता, इस दरख्त के, फतकूना, पस हो जाओगे तुम दोनों, मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। अब हम जब इस आयत के ऊपर गौर करते हैं तो इस आयत में देखते हैं कि पीछे हमने जितना भी पढ़ा सबक, उसमें सिर्फ अल्लाह ताला ने एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, और लेकिन इस आयत के अंदर अल्लाह ताला 2 बंदों का जिक्र फरमा रहे हैं। एक अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं और दूसरी बात कर रहे हैं वह ज़ौजुकल जन्नता, यानी आप आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, यानी इसमें साथ ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी की बात कर रहे हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी कहां से आ गई? अल्लाह ताला ने तो हजरत आदम को बनाया था और हजरत आदम ने फिर अपनी रूह को फूंका था। तो इसमें इस तरह के अल्लाह ताला ने एक तो इज्जत और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बयान की। वो इज्जत ये बयान की कि अल्लाह ताला ने रहने के लिए ठिकाने के तौर पर जन्नत को, जन्नत में रहने की इजाजत दे दी और जन्नत के अंदर हर चीज को खाने की बाफरागत इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, सिवाय एक चीज को, वो एक दरख्त था। और इसमें साथ ही बात की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी। तो उनकी बीवी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली के
اندر سے ہی پیدا فرما دی تاکہ یہ ان کے ساتھ راحت حاصل کریں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کریں، اپنی تسکین کریں۔ تو اس کے لیے ایسا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ سو رہے تھے اور نیند کی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کے اندر سے ایک گوشت کا لوتھڑا نکالا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب بعد میں اس کو دیکھا تو بولے یہ میرا گوشت، میرا خون اور میری بیوی ہے۔ تو ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو راحت اور سکون حاصل ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی بیوی بنا دیا اور آپ کے اپنے ہی نفس میں سے آپ کے لیے تسکین کا سامان بنا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ٹھیک ہے اب تم دونوں جو ہے وہ جنت میں رہو، اور وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، راغدن، با فراغت، حیثو، جہاں سے شیتما، تم دونوں چاہو، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی لگا دی، اور شرط یہ لگائی وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ نزدیک جانا، ہذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے۔ کیوں نہ نزدیک جانا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اور اس امتحان کا اللہ تعالیٰ نے پھر بولا کہ اگر پورے نہیں اترو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ پھر فتقونا، پس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن چونکہ شیطان جو تھا وہ پہلے سے ہی حسد میں مبتلا تھا، اور حسد تھا بھی اس چیز کا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اسی طرح اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اور یہ حسد تھا کہ اس کو اب جنت میں داخل کر دیا، تو اس نے اس کا کوئی تو نتیجہ نکالنا تھا۔ اب جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کچھ روایات میں آتا ہے وہ انگور کا درخت تھا، کچھ میں آتا ہے وہ گندم کا درخت تھا، کچھ میں ہے کھجور کا، انجیر کا درخت تھا، لیکن اس میں جو واضح اور صحیح قول ہے وہ یہی قول ہے کہ وہ ایک خاص درخت ہی تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی آزمائش کے لیے منع کر دیا تھا کہ اس میں سے کھانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پورے کی پوری جنت میں جس جگہ پہ مرضی جائیں اور جو مرضی کھائیں، با فراغت کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی پارٹی پہ، کسی دعوت پہ جاتا ہے تو ادھر جلدی جلدی سے کھانا کھاتا ہے کہ کہیں یہ اٹھا نہ لیں، کھانے کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، شادی حال کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، میں جلدی سے اپنا جتنا زیادہ سے زیادہ میں کھا سکتا ہوں وہ کھا لوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا راغدن، با فراغت کھاؤ، یعنی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن صرف اس میں ایک اس درخت سے بس آپ لوگوں نے دور رہنا ہے، اس میں سے آپ نے نہیں کھانا۔ تو اسی چیز کی آزمائش کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نظام بنانا تھا دنیا کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانا تھا، تو خلیفہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر بھیجنا تھا، اسی لیے وہ اس آزمائش کے نتیجے میں دنیا کے اوپر بھیجے گئے۔ تو اسی چیز کے لیے ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام کو ملتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھتے ہیں آپ ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ ہی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا، اور آپ ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام جو ہے وہ زبانی یا وہ سکھلا دیے۔ تو اسی چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام پورا کرنا تھا، تو آزمائش بنا کے دنیا کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی غلطی کی، ایسے کیا، یعنی اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نے سورۃ البقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں پڑھا کہ ہم عزت و اکرام میں کسی بھی انبیاء اور رسل کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ ہمارے دل میں سب نبیوں کا احترام ہے، اور جو نبیوں کا احترام نہیں کرتا وہ مسلمان اور مومن
نہیں ہو سکتا۔ تو اسی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، یعنی کس سے، اس آزمائش سے کہ اس درخت سے نہیں کھانا، یعنی اس آزمائش میں اس نے مبتلا کرا دیا ان دونوں کو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے، کانا تھے دونوں فیہ اس میں، یعنی ان دونوں کو جس راحت میں، جن سکون میں تھے، شیطان نے اس سے ان دونوں کو اس راحت اور سکون سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کے ہی دشمن ہو تو ادھر سے اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں، اور تمہارے لیے اب زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِين، ایک وقت مقررہ تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ انہیں بہکا دیا ان دونوں کو، کس نے، شیطان نے، یعنی یہ کام کس کا تھا، یہ شیطان کا کام تھا، کہ شیطان نے ان دونوں کو بہلا دیا، ان دونوں کو پھسلا دیا، ان دونوں کو بہکا دیا، کس سے، اس جو درخت سے منع کیا گیا تھا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، کس سے، اس راحت سے، کانا تھے دونوں فیہ اس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہیں، یعنی خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو آپ دشمن ہو۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِين، ایک وقت مقررہ تک۔ ایک وقت مقررہ کی ادھر بات کیوں کی گئی؟ ادھر بات اس لیے کی گئی کہ آخر کو انسان نے ادھر سے جانا ہے، چاہے وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین پہ نائب یا خلیفہ نہیں ہے، یہ زمین سے جائے گا، چاہے وہ جنت میں جائے اپنے اعمال کی بنیاد پر، چاہے وہ جہنم کے اندر جائے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ ضرور آئے گی، ہم اس کو پڑھیں گے اور سبق کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ ایک دفعہ پھر سب سے گزارش یہی ہے کہ کلاس کو ٹائم پہ آ جایا کریں، اور ٹائم پہ تاکہ شروع کیا جا سکے۔ اور اس کے اندر ایک تو پچھلا ہفتہ بھی بات کی تھی، اس ہفتہ بھی ایک سجیشن آئی، وہ سجیشن یہ آئی کہ اسائنمنٹ الحمدللہ تقریباً 95% لوگوں نے جو ہے وہ جمع کروا دی، سینڈ کر دی بنا کے، بہت اچھی بات ہے جی، اللہ آئندہ بھی اس پہ استقامت بھی دے اور آئندہ اور زیادہ اس کو محنت کے ساتھ حل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سجیشن یہ آئی تھی کہ 2 دن چھٹی کے بہت لمبے ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے جو ہے یہ سستی بھی نظر آنے لگ جاتی ہے، تو اسائنمنٹ اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ 2 دن جو ہے وہ اسائنمنٹ کے لیے بھی نکالے جائیں۔ تو اگر چھٹی ایک ہی دن کر دی جائے تو کلاس کا ایک دن زیادہ کر دیا جائے، ایک دن اسیسمنٹ کا ہو جائے اور ایک دن جو ہے وہ چھٹی کر لی جائے، تاکہ یہ جو سستی ہو جاتی ہے نا چھٹی کے بعد دوبارہ واپس کلاس میں آنے میں، یہ بھی تھوڑا سا کم ہو جائے۔ جس طرح کہ آج جو ہے وہ 6 پارٹیسپینٹ مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن لاسٹ کلاس میں ہمارے ساتھ 13 پارٹیسپینٹ تھے، حالانکہ ان میں سے 2 آن لیو تھے، باقاعدہ اطلاع دے کے چھٹی میں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ چھٹیوں کی وجہ سے درمیان میں سستی ہو جاتی ہے یا کیا وجہ ہے، اس کو دیکھ کے غور کریں۔ اور کیونکہ یہ ایک دیکھیں صدقہ جاریہ ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں، ایک تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ، دوسرا صرف ہم نے نہیں پڑھنا اس کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور زندگی پوری ہمیشہ کے لیے بہترین سے بہترین رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کوشش میں کیا ہے، سب سے پہلے ہم پڑھ لیں گے، خود سے سیکھ لیں گے، سیکھنے کے بعد اسی طرح ہم بھی اوروں کو پڑھاتے رہیں گے، لیکن کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہمیشہ خیرکم من تعلم القرآن
वो अल्लाहुम्महु वाली सफ के अंदर हमने रहना है, इसमें से निकलना नहीं है। तो ये बहुत अहम और बहुत जरूरी काम है, इसके लिए वक्त जरूर निकाला करें। अपनी कोशिशों में जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके इसके लिए वक्त निकाला करें। होता कुछ इस तरह, एक तो पढ़ाने वाले का भी जो है वो मजा नहीं आता जब तादाद थोड़ी होती है, पढ़ने वाले भी जो है वो थोड़ा सा जो तजब्जब का शिकार होते हैं, मैं तो आया हूँ, दूसरा नहीं आया, वो नहीं आया, मैं नहीं आया। तो इस तरह ना एक क्लास का तसलसल भी टूटता है। तो एक तो अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, और आसानियां पैदा फरमाने के साथ साथ हमें इस नेक काम में इस्तिकामत भी अता फरमाए, और इस्तिकामत के साथ साथ सबको अपनी कोशिश हद्दुल वसा जो जितनी कर सकता है कोशिश करके क्लास में जरूर हाजिर हो जाया करें। तो मेरी तो नियत थी आज हम इसके बदले जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा उसका भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते, लेकिन चूंकि क्लास में एक तो तादाद भी थोड़ी है तो फिर बाद में कवर करना भी मुश्किल होता है। इन्हीं 3 आयात के ऊपर जो है वो हम इक्तफा करते हैं। एक दफा इनको मैं रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। वाइज, और जब कुल रहा हमने कहा लिल मलाइकाती फरिश्तों से इसजुदू सजदा करो li आदम आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू बस सजदा किया उन्होंने, इल्ला मगर इबलीस ने अबा इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बर किया, वकाना और हो गया और था मिनल काफिरीन काफिरीन में से, इनकार करने वालों में से। वकुलना और कहा हमने या आदम उस्कुन, ए आदम अलैहिस्सलाम रुक जाइए, ठहर जाइए, रह जाइए, अंता आप वज़ौजुकल जन्नता और आपकी बीवी जन्नत में, वकुला और खाओ दोनों, मिनहा उससे, रागदन बाफरागत, हैसु जहां से, शी तुम दोनों चाहो, वला तकराबा और ना नजदीक जाना तुम दोनों, हाज़िही शजरता इस दरख्त के, फतकूना पस हो जाओगे तुम दोनों, मिनज़ ज़ालिमीन जालिमों में से। फ़अज़ल्लहुम शैतानु पस बहका दिया उन दोनों को शैतान ने, अनहा उससे, फ़अख़रजहुमा तो निकलवा दिया उन दोनों को, मिम्मा उससे, काना थे वो दोनों, फीही उस चीज में, वकुल नहबितू और कहा हमने उतर जाओ, बाज़ुकुम बाज तुम्हारे, लिबाज़िन बाज के लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ी जमीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन और फायदा है, इलाहीन एक वक्ता मुकर्रा तक, एक वक्ते मुकर्रा तक फायदा है। ये जी इंटरनेट इश्यूज हैं, बिल्कुल जी इंटरनेट इशू हैं। अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। ठीक है, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए। आप लोगों का तो आ गया कि आप लोगों का इंटरनेट इशू है, कुछ और भी इर्द गिर्द से भी थे, 13 स्टूडेंट थे तो वो भी नहीं है। खैर ओवरऑल सबके लिए पैगाम था। तो ये अल्लाह ताला आसानियां आपके लिए भी पैदा फरमाए, हमारे लिए भी पैदा फरमाए, सबके लिए पैदा फरमाए जी। तो ठीक है, इसी चीज पे इत्तेफाक करते हुए हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।